انا للہ و انا الیہ راجعون. گولی یہاں سے مار دی اور ادھر سے اس کو نکال دیا. سینکڑوں علماء مارے گئے اور قاتل پکڑا بھی گیا. اب اس کے لیے ایک غیرت مند جج اس نے پھانسی آرڈر دے دیا کہ ان کو پھانسی دے دو. دوسرے دن ان کو چھوڑ دیا اور چھوڑ کر کے وہ سامنے مولویوں کے سامنے آ کر کے وہ اپنے شلوار والے پر ہاتھ لگا کر کے کہتے ہیں مولوی صاحب یہ پکڑ لو, کیا ہوا میرا, میں پھر رہا ہوں, اب دوسروں کو بھی ماروں گا. میرے نبی نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما, ظالم کو ظلم کا موقع نہ دو اور مظلوم کی مظلومیت پر خاموش نہ ہو. ظالم کی بھی مدد کرو, مظلوم کی بھی مدد کرو. انہوں نے کہا, صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ مظلوم اس پر ظلم ہو رہا ہے, ہم اس کے ہاتھ بٹا لیں, اس کے ساتھ تعاون کریں, ظالم کا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ظالم سے سفارش کریں کہ اس کو چھوڑ دو. مظلوم کی حمایت سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس کا حق کسی نے دبایا, اس کی پراپرٹی جائیداد کسی نے دبائی, ہم اس کو ہیلپ کریں, اس کے ساتھ تعاون کریں. لیکن ظالم کے ساتھ تعاون کی کیا صورت ہے؟ فرمایا ظالم کے ساتھ تعاون کی صورت یہ ہے کہ ظالم کا ہاتھ پکڑ لو, ظالم کا ہاتھ پکڑ لو, ظالم کو ظلم کا موقع نہ دو. مسجدوں میں آ کر کے ماشاءاللہ نماز پڑھنے کے لیے سارے کے سارے تیار ہیں, تبلیغ میں جانے کے لیے سب کے سب تیار ہیں, مولوی صاحب کی تقریر سننے کے لیے سب کے سب تیار ہیں. باقی جو ظالم آپ پر راج کر رہے اس کے لیے کوئی تیار نہیں ہے کہ اس بے غیرت کا ہاتھ پکڑ لے. آسمان سے اللہ پر کوئی فرشتے تو نہیں بھیجتا کہ جو آ کر کے آپ پر اور مجھ پر ظلم کرے. یہ جو جتنے ظالم منتخب ہوتے ہیں ان کو تو آپ خود منتخب کرتے ہیں. ان کا انتخاب کون کرتا ہے؟ ان کا انتخاب تو آپ خود کرتے ہیں, میں خود کرتا ہوں, ہم لوگ ہی کرتے ہیں. آپ کو کوئی انسان ملتا نہیں ہے کہ جو آپ کے علاقے سے اللہ آپ کا بھلا کرے کامیاب. کسی انسان کو تم جانوروں کو اللہ آپ کا بھلا کر اٹھا کر کے اسمبلیوں کے اندر بھیج دیتے ہو. کوئی انسان آپ کو ملتا نہیں ہے, کوئی شریف انسان آپ کو نہیں, غیرت مند نہیں ملتا. بے غیرتوں کو اٹھا کر کے آپ بھیج رہے ہیں. الا ماشاءاللہ, الا ماشاءاللہ ان میں کچھ افراد ہوں, ورنہ ان ظالموں کو اٹھا کر کے آپ ہی تو بھیج رہے. اس لیے فرمایا کہ ظالم کا ہاتھ بھی پکڑ لو, ظالم کو ظلم کا موقع تو نہ دو. صرف مولوی صاحب کا حدیث پڑھا دینا, تفسیر پڑھا دینا یہ کافی نہیں ہے. مسجد میں تسبیح لے کر کے بیٹھ جانا, اللہ اللہ کرنا, تہجد پڑھنا یہ کافی نہیں ہے. تبلیغ میں جانا صرف کافی نہیں ہے. ظلم کے خلاف بھی تو آپ کھڑے ہوں گے نا. ظالموں کو آپ راج کرنے کا موقع کیوں دیتے ہیں؟ ظالم کو تو آپ خود ظلم کا موقع دیتے. تو اس کے بعد کتوں کو مظلوم پہ ترس آتا ہے. کتے جب طاقتور کتا جب دوسرے کمزور کتے پر جب جھپٹ پڑتا ہے تو وہ جیسے ہی کر کے اس طریقے پر ہو جاتا ہے تو وہ کتا ظالم اس کو چھوڑ دیتا ہے کہ بھئی یہ چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے, یہ چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے. اس کتے کو اس پہ ترس آتا ہے. بھیڑیوں کو لڑتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے, چیتوں کو لڑتے ہوئے ہم نے, میں چونکہ پہاڑی آدمی ہوں, چیتوں کو لڑتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے. بڑے بڑے اژدہا, بخدا میں نے خود دیکھا ہے لڑتے ہوئے اژدہا کو, وہ آواز نکالتے ہیں. بعض اژدہا اس قسم کے ایسی ان کی آواز پہاڑ کے اندر, آواز باز گشت کے اندر ان کی آواز باقاعدہ گونجتی ہے. بڑے بڑے اژدہا ہم نے لڑتے ہوئے دیکھا ہے, چیتوں کو دیکھا ہے, بھیڑیوں کو دیکھا ہے, اور درندوں کو دیکھا ہے لڑتے ہوئے, کتوں کو بھی دیکھا ہے. لیکن یہ ہوتا ہے کہ بھیڑیا 3-4 اگر ایک پہ وہ شروع ہو جاتے, وہ چیختا چلاتا اس کو چھوڑ دیتے ہیں, کتے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. سانپ بھی آپس میں لڑتے, ایک چیخنا چلانا. ایسے اژدہاؤں کی آواز میں نے سنی ہے بخدا کہ میں نے عرض کیا کہ پہاڑ کے اندر آواز باز گشت کی طرح, آواز باز گشت والے پہاڑ تو آپ نے دیکھے نہیں, ہم نے دیکھے. ان میں آواز ان کی گونجتی ہے لیکن سانپ اس کو چھوڑ دیتے. یہاں آپ کے ہم لوگ جتنے بھی پاکستان والے چیختے چلاتے ہیں لیکن ہمارے اوپر والے چھوڑتے نہیں ہمیں. ہم مظلومی کا اظہار بھی کرتے ہیں, ہم روتے بھی, لیکن ہم کو کوئی چھوڑتا ہی نہیں ہے. درندے چھوڑ دیتے, یہاں چھوڑتے بھی نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جانور بھی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے, جانور بھی جا کر کے دیکھتے ہیں کہ اگر ایک بکری ہے گاون ہے تو ایسے اس کو سونگ کر کے تشخیص کر کے وہ بتاتا کہ جی پہلے سے کسی کی امانت ہے اسی میں, بس اس نے تشخیص کر دی. اب وہ بکرا اس بکری کے ساتھ وہ نہیں کرے گا. یہاں تو وہ مسئلہ نہیں ہے, اگر کوئی خاتون کسی کے نکاح میں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس سے بڑا بغیرت کائنات کے اندر کون ہوگا؟ یہ آپ کے ملک کے اندر نہیں ہو رہا تو یہی ہو رہا ہے. میں وہ کتابیں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا کہ جو ان پر لکھی گئی ہے. بھیڑیا میں نے خود دیکھا ہے کہ بھیڑیا جب بوڑھا ہو جاتا ہے یا لنگڑا ہو جاتا ہے کوئی بھیڑیا, دور پہاڑوں کے غاروں میں چھپتے ہیں, جنگلوں میں چھپتے ہیں. جوان اور طاقتور قسم کے بھیڑیا وہ نیچے اترتے, اتر کر کے کہیں سے کوئی بکری انہوں نے اٹھا لیا, چیر کر کے کھا لیا, اس کی کوئی ٹانگ منہ میں لے لی اور اس کا کوئی دستہ منہ میں لے لیا, لے کر کے وہ پہاڑ پہ بوڑھوں کو پہنچا دیتے ہیں. وہ بوڑھوں کو پہنچا دیتے ہیں. ہمارے انتظامیہ کے لوگ یہاں پر ہوں گے, خدا واسطے ان سے میری گزارش ہے کہ بابا اپنے علاقے محلے والوں کے تو وہ کر دو نا,
غریبوں کی عزتیں بھی لوٹتی ہے، اور اللہ آپ کو بھلا کرے انتظامیہ لعنت ہو تمہارے انتظامی ہونے پر۔ وہ بھیڑیا باقاعدہ یہاں سے وہ پاؤں پکڑ کر کے کسی بکری کا وہ بچ گیا تو یا دستہ منہ میں لے کر کے ادھر پہاڑوں پہ وہ بھیڑیا جو دوسرا لنگڑا لوڑا ہے یا بوڑھا ہے اس کے لیے لے جائے گا، اور ہمارے یہاں بوڑھا جا رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے، اور آ کر کے اس کو کہتے بابا، جی بابا کہاں جا رہے ہو؟ مسجد جا رہے ہو؟ بابا مسجد جا رہے ہو؟ ہاں۔ بابا موبائل دے دے۔ بابا نے موبائل دے دیا، کہا نہیں یہ موبائل نہیں، وہ ٹچ والا دے دو۔ بابا یہ دیکھ رہے ہو؟ بابا یہ دیکھ رہے ہو؟ بابا یہ چشمہ ہے۔ آپ سمجھیں کہ مولوی صاحب کے پاس پسٹل ہے، لیکن وہ آہستہ آہستہ شریف، اس کی بھی سفید ٹوپی ہے، سفید کپڑے ہیں۔ بابا مسجد جا رہے ہو؟ جی۔ بابا موبائل دے دو۔ بابا نے موبائل نکالا اس جیب سے، نہیں بابا وہ جو بڑا والا موبائل جو آپ نے 80,000 90,000 1.5 لاکھ کے لیے وہ دے دو بابا۔ بابا کہتے نہیں ہے، کہتے بابا آپ نمازی آدمی ہیں، ہمیں مجبور نہ کرو۔ بابا یہ دیکھ رہے ہو؟ اور اس کے اپنے کپڑے بھی سفید ہیں۔ بابا سے وہ بھی لے لیے، پیسے بھی بابا سے لے لیے، وہ چلے گئے۔ اور اگر کسی نے نہیں دیا اور پٹھانی غیرت کا مظاہرہ کر دیا، یا کہ میں بلوچ ہوں دلیر ہوں، اور بلوچی کا اس نے مظاہرہ کر دیا، تو پھر یہ ہے کہ پیسے تو اس کے جیب میں 5,000 ہے یا 10,000 ہے، گولی یہاں سے مار دی اور ادھر سے اس کو نکال دیا۔ والدین کو اس نوجوان بچے سے انہوں نے محروم کر دیا، اس جوان سے بیوی بیوہ ہو گئی، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے وہ یتیم ہو گئے۔ یتیم ہونے کے بعد اب تم جاؤ کورٹ میں۔ کورٹ کس کا ہے؟ کورٹ انہی ظالموں کا ہے۔ عدالت کس کی ہے؟ انہی ظالموں کی ہے۔ کورٹ کس کا ہے؟ 80 سال 90 سال ہو گئے، آپ بتا سکتے کہ اس کورٹ نے کسی کو اس کا حق دیا ہے؟ یہاں سینکڑوں علماء، مفتی نظام الدین جیسے شہید ہو گئے، مولانا عنایت اللہ شیخ الحدیث جیسے، مفتی حبیب اللہ مختار رحمۃ اللہ علیہ، سینکڑوں علماء مارے گئے اور قاتل پکڑا بھی گیا۔ اب اس کے لیے ایک غیرت مند جج اس نے آرڈر دے دیا کہ ان کو پھانسی دے دو۔ مدرسے والے غریب بھیک مانگ کر کے اس کو فیس دے رہے ہیں، کہ اس کے جو فیس بنتی ہے وہ فیس لیتے ہیں لاکھوں روپے کے۔ کوئی غیرت مند اور کوئی مسلمان جج ہے تو اس جج نے فیصلہ دے دیا کہ جی ان کو پھانسی دے دو۔ وہ بھی 2 سال تک 3 سال تک کیس چلتا رہا، وہ کروڑوں دیتے رہے، یہاں ہم لوگ لاکھوں دیتے رہے۔ مدرسے والے لاکھوں دے رہے، اور اس کے بالمقابل جنہوں نے قتل کیا قاتل کے لوگ کروڑوں دے رہے اپنے وکیل کو۔ آخرکار غیرت مند کوئی جج ایمان والا اس نے فیصلہ دے دیا کہ ان کو پھانسی دے دو۔ اس عدالت سے انہوں نے سیشن کورٹ میں چیلنج کر دیا کہ نہیں یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے، انہوں نے چیلنج کر دی اور اپیل کر دی۔ سیشن کورٹ نے دوسرے دن کچھ پیسے لے کر کے وہاں ججوں نے دوسرے دن ان کو چھوڑ دیا، اور چھوڑ کر کے وہ سامنے مولویوں کے سامنے آ کر کے وہ اپنے شلوار والے پر ہاتھ لگا کر کے کہتے ہیں مولوی صاحب یہ پکڑ لو، کیا ہوا میرا، میں پھر رہا ہوں، اب دوسروں کو بھی ماروں گا، خدا کی قسم یہ تو ہوتا ہے۔ کہتے تمہارے ان مولویوں کو بھی میں نے مارا ہے، اور اب کیا کیا تم نے؟ اور پھر میرا وکیل ہے، میں 10 لاکھ روپے اس کو دے رہا ہوں کہ میرے کیس لڑو، کیس میرا لڑو۔ 10 لاکھ میں نے دے دیا، میرا جو بالمقابل ہے ظالم ہے جس نے میری پراپرٹی قبضہ کیا، جائیداد قبضہ کیا، وہ میرے وکیل کو کہتے ہیں کہ 30 لاکھ روپے میں دے دوں گا۔ 10 لاکھ مولی منظور نے دیے، 30 لاکھ اس نے دے دیے، 40 لاکھ اس کو، تم کیس کو کمزور کر کے میرے حق میں کر دیں۔ میرا وکیل اتنا غدار بے غیرت ہے کہ اس نے مجھ سے بھی پیسے لے لیا، اس سے بھی پیسے زیادہ لے لیا، اس کے حق میں کیس کو کر دیا۔ اس ملک میں ہوگا کیا؟ ایک ہی اللہ کی ذات ہے کہ خدا مظلوموں کی، لیکن ہے الحمدللہ۔ میں نام نہیں لیتا، میرا دماغ اتنا تیز دماغ ہے کہ ایک ایک نام کر کے آپ کے سینے پر زخم بھی لگے گا، اور میری باتیں پھر یہ اسمبلیوں تک پہنچیں گی، پوری دنیا میں پھر میری یہ باتیں پہنچتی ہے۔ ایک ایک کو میں جانتا ہوں کہ کس کو خدا نے کس طرح ذلیل کر دیا، کس کی غیرت پر کس طرح لوگوں نے ہاتھ ڈالا۔ اس میں بڑے بڑے اللہ آپ کا بھلا کرے خان بھی ہے، اس میں چودھری بھی ہے، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، غیرت مند لوگ بھی بہت بڑی پارٹی ہے، اس میں خان بھی ہے، اس میں چودھری بھی ہے، اس میں وزراء بھی ہے، اور اس کے اندر صدور بھی ہے، اور اس کے اندر اللہ کا سردار بھی ہے، اس کے اندر میر و معتبر بھی ہے۔ ایک ایک کا نام اگر بتا دوں، اتنا دماغ میرا تیز ہے، آپ کہیں گے کہ یہ ظالم قیامت برپا کر رہا، آپ کہیں گے قیامت برپا کر رہا۔ خدا نے چن چن کر کے اللہ نے ان سے بدلہ لیا ہے۔